السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پردے کے تعلق سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم سب اس ویڈیو کو پورا سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کے حجاب سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کے حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح پردہ کرے کہ مرد انہیں کسی طرح دیکھ نہ سکیں۔ عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کوئی چوری کر لے۔ اسی طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔ عورت گھر میں ایسے ہے جیسے چمن میں پھول، اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لایا گیا تو مرجھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر اور اس کے بال بچے ہیں، اس کو بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل نہایت نازک ہے، بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس کو کچی شیشیاں فرمایا گیا۔ ہمارے یہاں بھی عورت کو صنف نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے۔ غیروں کی نگاہیں اس کے لیے مضبوط پتھر ہے، اس لیے اس کو غیروں سے بچاؤ۔ عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے۔ سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہے، اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو۔ عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہیں اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو، اس لیے قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قاصرات الطرف، ترجمہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ پارہ 27 سورہ رحمان۔ اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھو چکی، پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، جس سے یہ گھر آخر تباہ ہو جائے گا۔ کیا عورتوں کو گھر میں رہنا ظلم ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا گھروں میں قید رکھنا ان پر ظلم ہے۔ جب ہم باہر کی ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا چمن ہے۔ گھر کے کاروبار اور اپنے بال بچوں کو دیکھ کر وہ ایسی خوش رہتی ہے جیسے چمن میں بلبل۔ گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ اس کو قدرت نے اسی لیے بنایا ہے۔ بکری اسی لیے کہ رات کو گھر رکھی جائے، اور شیر چیتا اور محافظ کتا اس لیے ہے کہ ان کو آزاد پھرایا جائے۔ اگر بکری کو آزاد کیا تو اس کی جان خطرے میں ہے، اس کو شکاری جانور پھاڑ ڈالیں گے۔ اسلامی زندگی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلا سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھے۔ لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکے۔ خزائن العرفان۔ موجودہ دور میں بھی
जमाना जाहलियत की वाली बेपर्दगी पाई जा रही है। यकीनन जैसे इस जमाने में पर्दा जरूरी था, वैसे ही अब भी जरूरी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का कमरे में नमाज पढ़ना घर आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़ना कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 566। यानी औरत जिस कदर भी पर्दा करेगी इस कदर बेहतर है। सहन में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे में नमाज पढ़ना अफजल है, और कमरे में नमाज पढ़ने के मुकाबले में कमरे के अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमारी हिफाजत के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। शादी आप और हम सब देखते हैं कि शादी के वलीमे में अपने बहू को मेकअप करवा कर दिखाने वाले ऐसे इंसान जो उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर नहीं, लोग शादी के बाद बहू को पर्दा नशीन होने का नाटक क्यों करते हैं। इसीलिए कहा है कि अगर आपके वालिद या भाई आपको सपने पूरा करने के लिए घर से बाहर निकालने की आजादी दे रहे हैं, तो कोई भी घटिया नीच हरकत करके उनके गुरूर को न तोड़े। इसलिए कि जब बेटी सर झुका के चलती है तो बाप सर उठा के चलता है, और बेटी जब सर उठा के चलती है तो बाप सर झुका के चलता है। इसलिए बाप पर्दा रहे, इज्जत में रहे।